پھر میرے نبی کو میرے نبی کے جگری یار نے مانا تھا، اور مانا بھی اس طرح کسی نے بھی نہیں مانا، کسی نے بھی نہیں مانا۔ خود میرے آقا نے کہا، میں نے جس کسی پر ایمان اور اسلام کا کلمہ پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، دلیل پیش کر، تو اللہ کا نبی ہے۔ ہر ایک نے یہ کہا، اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے کوئی دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ وقت مانگا، نہ ہچکچایا، نہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ جس طرح اس نے مانا، یا تے نعرہ مارنا نہیں تے یہ مارنا نہ۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ سب سے پہلے میرے نبی کو مانا، بغیر دلیل کے مانا۔ اور میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے مسجد نبوی میں آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، مال اور جان کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن خود رب اتارے گا۔ میرے نبی نے انہیں کیا کہا؟ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا۔ یہاں جو پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں یا کوئی اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علامہ اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال واقعی بڑا عظیم آدمی تھے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال نے کہا، آمن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ یہ ہوں فارسی ہے، تو اتنے سبحان اللہ کنجے کر اے علماء جنہیں انہوں نے کیتا تسی کی کر؟ آمن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں۔ کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا جو بندیالوی کرنا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ایک کوہ طور کا کلیم تھا موسیٰ کلیم اللہ، رب سے بات ہوئی۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ واہ علامہ اقبال واہ! کاش آج علامہ اقبال زندہ ہوتے اور جو ان کے شعروں کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ اسے سنتے تو وہ کہتے، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا تو وہی ترجمہ کی۔ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کی تھوڑی سی ہمت چاہوں گا کہ میری طرف متوجہ رہیں۔ میرے آقا کے انتقال کے بعد حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا۔
پھر سب سے بڑا غم جو تھا میرے نبی کے انتقال کا تھا، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ وفات پا گئے۔ صحابہ مشورے دیتے ہیں ترائے محاذ نہ کھولو۔ حضرت عمر جیسا آدمی جری بہادر، وہ کہتا ہے 3 محاذ نہ کھولو، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے لڑنے، یہ منکرین زکات ہیں، کلمہ تے پڑھ دینے نا، انہاں بعد وچ نپٹ لے مانگے۔ صحابہ یہ مشورے دے رہے ہیں، اور اکیلا ابو بکر کہتا ہے جو آدمی نبی پاک کے زمانے میں زکات کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا۔ ڈٹ گیا۔ اسامہ کا لشکر نہ بھیجو، صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اس کو بھیج کے رہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اسامہ کی عمر 18 سال ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، کمانڈر بدلو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو نہیں بناؤں گا۔ تینوں محاذ کھول دیے، تینوں طرف سے کامیابیاں سمٹ کے آؤ، تینوں طرف سے۔ دنیا حیران ہے، جب 3 طرف لشکر گئے نا، دنیا سمجھے ہوئے مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے۔ 3 محاذ اکٹھے کھول دیے۔ علامہ اقبال اس کو بیان کرتے ہیں، ہمت او کشت ملت راچو ابر۔ کشت کہتی ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو، توجہ آپ نے پوری رکھنی۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، کس کو؟ علامہ اقبال فرماتی ہیں کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانیے اسلامو غارو بدرو کابرو۔